جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے والا ہوتا ہے خوشخبری سننے کو ملتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ سکولز میں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. یہ کیا سیناریو ہے؟ یہ آئی تھنک دس از اے لاٹ آف پریشر. میرا خیال ہے یہ آج کل ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود ساختہ پریشر لے لیا ہے. although to be very honest میں ایز این ایکسپرٹ یہ سوچتی ہوں کہ اس کی ابھی اتنی ارلی اسٹیج پہ ضرورت نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بہت اچھے اسکولز ہیں وہ ارلی رجسٹریشنز کر مانگتے ہیں, تو اگر آپ کا ایک فوکسڈ ہے, آپ ایک ہی اسکول پہ کہ ہمیں اسی میں ڈالنا ہے, تو اگر آپ نے اس کو بالکل ہی اپنا وہ بنا لیا مقصد زندگی کا, پھر ایک رجسٹریشن کرانے میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کسی بھی اسکول کو چوز کریں نا, لیکن جو بچے کی ارلی ایجوکیشن ہے نا دیٹ اسٹارٹس فرام ہوم, اور وہ ماں کی گود سے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے. ہم تو ماں کی گود سے کہتے ہیں. ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ 4 مہینے پریگننٹ ہوتی ہے عورت, یہ میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہیں, 4 مہینے پریگننٹ ہوتی ہے عورت, تو وہ اور اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ میتھس کے سم پریگننسی میں سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. روزانہ کوئی 4 سم سالو کرتے ہیں اور پیانو سنتے ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں, کتابیں بہت پڑھتے ہیں. سو اس سے کہتے ہیں کہ بڑا ذہین بچہ پیدا ہوتا ہے. ہاں اسٹڈیز شو کہ یہ اب ایک جو اگر ہم اسٹڈیز کو دیکھیں تو یہ واقعی میں یہ ایک آئی ہے تھیوری یہ بھی کہ آپ جتنا زیادہ میتھس کے سم سالو کر رہے ہیں, آپ ریڈنگ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ قرآن آپ اونچا اونچا پڑھیں تو بچہ وہ بھی کیونکہ بچہ سن تو رہا ہے, اور آپ جو بھی ماں رو رہی ہے تو اس کا اثر ہو رہا ہے, ماں خوش ہو رہی ہے تو اس کا اثر ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں پیارے پیارے بچوں کی تصویریں لگا دو تاکہ خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے. یہ والی چیزیں تو کرنا بہت ضروری ہے اگر ذہین بالکل. تو میرا خیال سے یہ سسٹم اس کے اوپر بھی ایمفسائز کرنا چاہیے کہ ایسا کرنا چاہیے سے پہلے. بالکل. لیکن جب بیبی آپ کا ڈیلیور ہو گیا ہے, بیبی آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو بیسکلی جو 1 ایئر آنورڈز والی ایج ہے نا 1 to 3, اس میں سب سے زیادہ بچے کی ووکیبلری ڈیولپ ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ بچے کی جو لرننگ ہے نا یہ اس سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آلدو اس سے پہلے بھی آپ بچے کو بیسکس تو اپنی 7-8 منتھ سے ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کا ایک روٹین سیٹ کریں. 1 ایئر آنورڈز آپ کے بچے کا ایک روٹین ہونا چاہیے. اچھا, یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ اس کا روٹین سیٹ ہو, اس کو ٹائم پر سلانا, اس کو ٹائم پر اٹھانا, اس کو ٹائم پر کھانا کھلانا. یعنی اس کی زندگی میں سب سے پہلی چیز ڈسپلن ہے جو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ فٹ ان کرنی ہے. بالکل. بٹ اوکیجنلی ہم ایز ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس روٹین کو بریک کرنا بھی ضروری ہے. اس بچے کی ویل بینگ کے لیے اور آپ کی اس بچے کی مینٹل اسٹیبلٹی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی آپ خود ہی اس روٹین کو بریک بھی کریں, پر بچے کو بتا کے بریک کریں کہ ہاں ٹھیک ہے اس ٹائم پر ہمیں یہ کرنا تھا, لیکن آج ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 1 سال آنورڈز بچے کی اچھی ووکیبلری, اس ٹائم سے بچے کی ووکیبلری ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے. تو پھر امپورٹنٹ ہے کہ بچے کے ساتھ آپ اس طرح سے, ایک تو یہ ہوتا ہے نا جو ہم بیبی لینگویج میں بات کرتے ہیں وہ ڈسکریج ہم کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں. یعنی کہ جو ماموں, خالہ, پھپھو, چاچی اوے بیٹا تتلا کی بات کرنا بیسکلی وہ آپ لوگ منع کرتے ہیں. اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ بچہ جب چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ورڈز بول رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پراپر ووکیبلری دیں. اور بچے کو ہم نے آج کل ایک چیز اپنے اوپر سوار کر لی ہے کہ انگلش ہی بولنی ہے اور انگلش ہی کرنا ہے. فائن, آپ دیں اس کو ورڈز دیں, سمجھائیں, کیونکہ ان دی اینڈ جب اس نے اسکول اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بیسک نالج ہو. لیکن یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ صحیح اسکول میں ایڈمیشن کرنے سے قاصر رہتے ہیں کیونکہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, گھر میں ایک سرٹن اردو میں بات ہوتی ہے اور کبھی کبھار بہت سلینگز بھی استعمال ہوتی ہے, تو بچے کا ایکسنٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو پاتی انگلش کی. پھر ان کو اسپیکنگ پار نہیں ہوتی تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا جہاں ان کے والدین سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ ہمیں یہ اسکول اچھا ہے اور ہمارے بچے کے لیے بہت اچھا رہے گا. سو اس لیے ہم مطلب بہت سارے پیرنٹس تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اردو تو وہ سیکھ ہی لے گا, چلو بس انگلش میں اس کو لیکن بچے کو ایک سینڈوچ کے طور پہ ووکیبلری دینی ضروری ہے نا, کہ جیسے فار ایگزامپل ہم جیسے کلاس روم میں بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہر طرح کے گھر سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہر کوئی انگلش اسپیکنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتا. تو ہم جو طریقہ کلاس میں کرتے ہیں وہ ایک سینڈوچ میتھڈ ٹائپ ہم یوز کرتے ہیں. میں اس کو سینڈوچ میتھڈ کہہ رہی ہوں
کہ जैसे फॉर एग्जांपल पिक दिस अप, बेटा इसे उठाएं, पिक दिस अप, सो दैट उस बच्चे को अब ये पता है कि पिक दिस अप का मतलब है बेटा इसे उठाएं, एंड देन अगेन रीइंफोर्स हो गया वो पिक दिस अप, ताकि उसको पता चल गया कि इसका क्या मतलब है. सो इंग्लिश एंड इंग्लिश, और बीच में हमने एक उर्दू की लाइन दे दी कि ये इसका मतलब है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगी ना पिक दिस अप, तो उसको ऑलरेडी पता होगा बगैर मेरे बोले कि बेटा इसे उठाएं कि मैंने इसको उठाना है. और मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपेंसिव एजुकेशनल टॉयज़ हों, आपके पास एक्सपेंसिव पजल्स हों, चीज़ें हों, बुक्स हों. हैंड्स ऑन लर्निंग जो होती है ना, वो आपके घरेलू जो आपके पास चीज़ें होती हैं उनसे भी हो जाती है. जैसे आप दाल चुन रही हैं तो आप बच्चे को लगा दें अपने साथ, उसको छोटे बर्तन में दाल डाल के दे दें, वो उसमें चुनेगा, ये उसकी सेंसरी लर्निंग है ना. आप चावल चुन रही हैं, आप बच्चे को आप थोड़े से चावल दे दें. आप आटा गूंद रही हैं, आप बच्चे को दे दें. तो यहीं से आप उसकी ग्रिप डेवलप करवाना शुरू कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स, वो चीज़ों को पिक कर रहा है. अक्सर बच्चे को मैंने अक्सर देखा है, माएँ बोतल और ढक्कन दे देती हैं, बोतल का ढक्कन खोलना, बंद करना, किचन में बैठी हैं तो उसको वो जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उनके डब्बे लगाना, डब्बे उतारना, बहुत सारी ऐसी चीजें. थैलियां दे दी जाती हैं, बच्चा थैली को दबाता है तो उसमें से कचर कचर आवाज आती है. हम जो सबसे पहले बच्चे को, जब बच्चा स्कूल आता है और उसकी हम ग्रिप बनाने की कोशिश करते हैं, पेंसिल ग्रिप, तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम कराते हैं वो स्पॉन्जिंग की कराते हैं. हम पानी में स्पॉन्ज को डिप करा के बच्चे से कहते हैं कि वो उसको निचोड़े. तो ये तो हम, ये वो चीजें जो आप बच्चे को बाथ टाइम में भी करा सकते हैं. बेसिकली इन्वॉल्वमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि माँ और बच्चा, या चलो अगर फॉर एग्जांपल माँ नहीं है तो जो भी बड़ा है घर में, तो वो चीज़ें दादी नानी भी करा सकती हैं. इट्स वेरी इजी. क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ बॉटल टॉप्स जो है, ये हमारे पास मॉन्टेसरी में एक एक्सरसाइज होती है. ये आप घर पे अगर बच्चे को कराएं तो वो वेल प्रिपेयर्ड स्कूल आता है. बहुत फ़र्क है उन बच्चों में जिनको पहले से हेल्प मिल रही होती है वो, और फिर जो बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हमारे पास आते हैं, उन बच्चों में जाहिर है फ़र्क होता है, क्योंकि फिर उनकी तैयारी डिले होती जाती है ना बचपन से. अगर वो स्कूल घर में ही बजाय वो टीवी देखने के इसी तरह की चीजें जो एक्टिविटीज आप, मैंने अक्सर देखा है वो बटन खोलना बंद करना, जिप फ्रेम, बटन फ्रेम, लार्ज बटन फ्रेम, जिप बंद करना, खोलना, ये सारी चीजें. जैसे हम लोगों के पास स्कूल में तो इसका प्रॉपर मटेरियल होता है ना, घरों में नहीं है, लेकिन वो सारी ये वो चीजें हैं जो कि आपकी एवरीडे प्रैक्टिस में है. क्योंकि हमारे जिपर बंद करना, खोलना, जिपर वाली शर्ट्स होंगी, बटन वाली शर्ट्स होंगी जो घर में है. एग्जैक्टली. आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पता चलता है. एक आम माँ को नहीं पता होती ये चीजें.